بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ بنا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے، پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھیں۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریف کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی یہ خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ بسم اللہ۔